مغربی بنگال سدا سے ہی تخلیقیت کے معاملے میں کافی زرخیز خطہ شمار کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں کی تہذیبی اور ادبی سرگرمیاں ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ ہندوستان کا شاید ہی کوئی دوسرا صوبہ ایسا ہے جو اس معاملے میں اس کی برابری کر سکتا ہے۔ یہاں کئی نامور ادیب، شاعر، سائنسداں کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ مصور پیدا ہو چکے ہیں، جن چند ناموں نے ساری دنیا میں اپنی عظمت اور حیثیت کا لوہا منوایا، ان میں سبھاش چندر بوس، ربیندر ناتھ ٹیگور، قاضی نذر الاسلام، گگنیندر ناتھ ٹیگور اہم ہیں۔ جدید آرکیٹیکچر اور کیلیگرافی کے ذریعے مصوری کی دنیا میں ایک نئی زبان کی ایجاد کی، جو آگے چل کر بڑی سے بڑی تخلیقیت کی بنیاد بنی۔ گگنیندر ناتھ ٹیگور اپنے میں ایک بہت ہی عجوبہ انسان تھے۔ ان کی اگر پینٹنگز کو آپ دیکھیں، ان میں بڑا وٹ تھا، ہیومر تھا، سیٹائر تھا، اور انہوں نے یہ جو واش پینٹنگ کا ٹریڈیشن جو بنگال اسکول نے ایسٹیبلش کیا تھا، اس کو ایک نئے سرے سے اٹھا کے یورپین سینسیبلٹیز کے ساتھ میں جوڑ کے، اور اس سمے کے جو انٹرنیشنل پریولنٹ ٹرینڈز تھے، لائک کیوبزم، لائک ایکسپریشنزم۔ گگنیندر ناتھ ٹیگور بنگال اسکول کے ایک اہم مصور تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ نوبل انعام یافتہ ادیب و شاعر اور مصور ربیندر ناتھ ٹیگور کے بھتیجے تھے۔ تخلیقی صلاحیت گویا اس خاندان کو ورثے میں ملی تھی۔ گگنیندر ناتھ ٹھاکر، جنہیں بعد میں گگنیندر ناتھ ٹیگور کے نام سے جانا جانے لگا، جدید مصوری کے اہم ستون تصور کیے جاتے ہیں۔ So these two brothers were very close to each other. They were responsible for guiding many artists who came to them, training artists, building up a dialogue with the outside world. They had artists visiting from Japan. Then they learnt the Japanese brush strokes from that artist and reproduced them in their drawings, and that also became quite famous. انہوں نے اپنی تخلیق کی شروعات ایک نو سکھیے کے طور پر کی، مگر بہت جلد ہی انہیں اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اگر انہوں نے اس فن کو سنجیدگی سے لیا تو وہ کافی کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس فن کی باریکیوں کا خوب گہرائی سے مطالعہ کریں۔ انہوں نے عالمی سطح پر مصوری کے میدان میں کیے جانے والے اہم کارناموں پر نظر ڈالنی شروع کی۔ Gaganendra Nath didn't try to make a very public effort to guide this movement in the sense of emerging a style which will be adopted by others. Abanindranath Nath was the artist who produced this whole style, which was adopted by the rest of the Bengal school artists. But Gaganendra Nath was more solitary in the way he did things. So from doing these kinds of renderings of the Kathaks and the crows and things like that, he moved into doing portraits of things and people and so on. وہ سب سے زیادہ متاثر جاپانی فن مصوری سے ہوئے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ رنگ ان پر اس قدر غالب آیا کہ اپنے آخری ایام تک وہ جاپانی مصوری کے اثر سے خود کو کبھی دور نہ کر سکے۔ ان کی مصوری کو کئی ادوار میں منقسم کر کے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کا پہلا دور تھا ان کے ابتدائی کاموں سے لے کر 1911 تک، دوسرا دور تھا 1911 سے 1915 تک، تیسرا دور تھا 1915 سے 1921 تک،
اور چوتھا دور تھا 1921 سے 1925 تک۔ ان کے پہلے دور کی پینٹنگز میں جو چیزیں سب سے نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آئیں، ان میں ان کے وہ مناظر شامل ہیں جو انہوں نے روحانیت سے متاثر ہو کر بنائے تھے۔ Around the same time, Rabindranath was getting interested in exploring life around him, and he thought that the young artist of Calcutta should not spend their energies and time trying to do mythologies and history paintings, but they should try to interact and respond to life around them. And one of the things that Rabindranath did was ask Gaganendranath to illustrate his memoirs, Jeevan Shruti. So you have in 1909 Gaganendranath doing a whole series of illustrations for this. پوری انہیں کئی معنوں میں اپنی طرف راغب کرتا تھا۔ یہاں کے مندر اور یہاں کا مذہبی ماحول انہیں ایک پر اسرار دنیا کی سیر کراتا تھا۔ وہ وہاں کی روحانی فضا سے کچھ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس شہر کو سامنے رکھ کر کئی یادگار تصویریں بنائیں۔ Whenever we see the painting of the Gaganendranath Tagore, we easily recognize that atmosphere, character and color of the painting is not Western. لیکن ان کو اپنا آبائی وطن ہی زیادہ لبھاتا رہا، خاص کر بنگال اور اپنا شہر کلکتہ۔ شہر کلکتہ کے مناظر اور ان کی اپنی یادوں پر مبنی تصویروں کی سیریز بے حد اہم ہے۔ ان تصویروں میں انہوں نے جاپانی طرز مصوری کا خوبصورت استعمال کیا تھا۔ And the color is very simple color, flat color, but bold line. Even this line he has taken from the Chinese painting and Japanese painting. So he has blended the modern European masters like Toulouse-Lautrec, the Gauguin, with the Kalighat pot and the Portuas, and sometimes it is with the Chinese and Japanese painting. He has blended all those styles like Rabindranath Tagore in his own painting, but it is the third kind of neither Chinese, Japanese nor Western. It became completely Indian art with a new vocabulary, and the Indian local artist and the educated art world gradually they have found their own vocabulary to make a contemporary painting during that period. ان کے دوسرے دور کی مصوری میں روحانی اور مذہبی اثر کافی غالب رہا۔ اس میں انہوں نے مشہور و معروف روحانی پیشوا چیتنیہ کی مختلف انداز و حالات کی دیدہ زیب تصویریں بنائیں۔ وہ اپنی مصوری کے ذریعے روح اور جسم کے معنی کو آسانی سے سمجھنا چاہتے تھے اور سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے۔ So they are really known for very delicate lines, delicate brush strokes, and very mild shades of color. I mean, it's not that they're vibrant. They're not very vibrant. Gaganendranath never drew in very vibrant colors. So his colors were more on the darker shade rather than being bright reds or oranges. انہوں نے ہندو میلہ نام سے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی اور مذہبی نقطۂ نظر سے مقدس مقامات کی تصویریں بھی بڑے انہماک اور دلچسپی کے ساتھ بنائیں، اور ان تصویروں میں زیادہ تر کالے رنگ کا استعمال کیا، جس میں رات کے حسین مناظر بھی شامل ہیں۔
ان کے اس تیسرے اہم دور کی تصویروں میں ہمالیہ کے خوبصورت دل فریب مناظر شامل ہیں۔ ہمالیہ کو انہوں نے نہ صرف مختلف انداز سے دیکھا بلکہ اسے نئے طریقے سے پیش بھی کیا۔ چوتھے دور میں ان پر کیوبسٹ طرز مصوری کا رنگ سب سے زیادہ نمایاں رہا اور یہی ان کی ایک بڑی پہچان بن کر سامنے آئی۔ انہوں نے جو کیوبزم سیریز شروع کیا ہے، لوگ کہتے تھے انہوں انفلوئنس ہوگا، نیدر پکاسو واز دیئر دیٹ ٹائم نار بٹ ہی اسٹارٹیڈ ہز اون کیوبزم سے اراؤنڈ 1918 1920 1925 تک انہوں نے یہ کیا۔ دے آر ریمارکیبل پیسز آف ماڈرن انڈین آرٹ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دے آر ماسٹر پیسز۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ اور پوری دنیا میں کیوبزم یعنی کابیت پر کافی کام ہو رہا تھا۔ گگنیندر ناتھ ٹھاکر بھی اس سے کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے ہندوستان میں لانے کا کام کیا اور انہیں اسی لیے ہندوستان کا فادر آف کیوبک آرٹ کہا جاتا ہے۔ What I have seen is only through, reproductions. So there is that quality of mystery and, intrigue, and using various shapes and forms. Some even say that long before Picasso started using Cubism, Gaganendranath used that kind of technique, breaking the form in various segments. He used that technique also here without, really knowing about. Now, Gaganendranath Tagore is known and famously known by 2-3 various kinds of artworks he produced. On the one hand, he is famously known for his paintings modeled after Cubism. Gaganendranath Tagore certainly uses Cubist devices of breakups, breaking up a pictorial field into various planes and facets. But the way Gaganendranath breaks up his pictorial field in a particular painting, you can clearly see that he is using chiaroscuro or light and shade or the falling light as the main cue, as the tool to do this breakup. ان کی مشہور و معروف تخلیقات میں ان کے چاچا ربیندر ناتھ ٹیگور کی مشہور کتاب جیون اسمرتی پر بنائی ان کی تصویریں بے حد اہم ہیں اور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ گگنیندر ناتھ ٹھاکر کو فوٹوگرافی کا بھی بہت شوق تھا اور پرش کو قدرتی مناظر کو کیمرے کے لینس کی مدد سے قید کرنا ان کے پسندیدہ مشاغل میں شامل تھا۔ اس سے شاید انہیں قدرت کو قریب سے سمجھنے اور برتنے کا نادر موقع نصیب ہوا جو ان کی مصوری کے فن کے لیے ایک اہم تجربہ ثابت ہوا۔ ان کی پیدائش 18 ستمبر 1867 میں جورا سنکو کے مقام پر ہوئی۔ ان کے والد کا نام گونیندر ناتھ ٹیگور تھا جو پرنس دوارکا ناتھ ٹیگور کے پوتے تھے۔ پورا خاندان ہی بھرپور تخلیقی صلاحیتوں کا مالک تھا اور گھر کا ماحول بھی ان کے فطری رجحان کے عین موافق تھا جس سے انہیں اپنے فن کو نکھارنے اور آگے لے جانے کا بھرپور موقع ملا۔ Gaganendranath Tagore is an enigmatic figure in the history of modern Indian art. By and large, he was self-taught, and he has been a kind of enigma for art historians because he never stuck to one particular style or one particular mode of expression. ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے مصوری کی تعلیم باضابطہ طور پر کسی اسکول میں نہیں لی
बल्कि हरि नारायण बंदोपाध्याय की सोहबत में रहकर मुसव्वरी की बारीकियों को समझा और सीखा। फिर अपनी कुदरती सलाहियतों और दिलचस्पियों के बाइस खुद आगे बढ़ाया और अपने मुताले के बल पर उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश की। 1907 में उन्होंने अपने भाई अभिनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की बुनियाद रखी, जहां से मशहूर व मारूफ मुसव्वरी पर मबनी रिसाला रूपम शाये किया जाता था। उन्हें एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर के तौर पर जाना और याद किया जाता है और उनकी बहुत सारी तस्वीरें इसी जुमरे में आती हैं। ऐसा माना जाता है कि एक जापानी मुसव्विर युकोयामा टाइकन से वो बेहद मुतासिर थे और वो उनके ज़माने में कलकत्ता तशरीफ़ लाए थे और उनके साथ उन्होंने खासा वक्त गुजारा था। उन पर जर्मन और फ्रेंच फ़न मुसव्वरी का भी खासा असर पड़ा, क्योंकि उन दिनों उन दोनों ममालिक के नामवर मुसव्विरों की तस्वीरों की नुमाइश कलकत्ता में मुनक्किद की गई थी। उनकी पेंटिंग्स की नुमाइश मुल्की और आलमी दोनों सतह पर बेहद हुस्न व खूबी के साथ की गई। बहुत सी नुमाइशें तो कलकत्ता और मुल्क के दीगर शहरों में मुनक्किद की गईं, मगर साथ ही उन्हें आलमी सतह पर भी अपने फ़न को ले जाने का भरपूर मौका मिला। 1914 में सोसाइटी ऑफ पेंटर्स ने पेरिस के 22वें एग्जीबिशन में उनकी तस्वीरों की शानदार नुमाइश की। उनकी तस्वीरें फ्रांस का सफ़र करती हुई लंदन पहुंचीं और वहां भी बड़ी कामयाबी के साथ उनकी तस्वीरों की नुमाइश की गई और वहां के शायकीन ने उन्हें जी भरकर सराहा और पसंद किया। Whenever we see the painting of the Gogolanath Tagore, we easily recognize that atmosphere, character and color of the painting is not Western. It is completely, we feel the sensation of the works, we feel the sensation of the character, we feel the sensation of the color is completely tropical, and it is a fairyland. It is a fairyland painted with color, character, its a dimension, very mystic dimension, very mysterious. इसके साथ ही उनकी तस्वीरों की एक नुमाइश बेल्जियम में मुनक्किद की गई। 1928 में उनकी तस्वीरों को फिर जिनेवा ले जाया गया और वहां भी बड़ी कामयाबी के साथ लोगों को दिखाया गया। इसीलिए कहा जाता है कि जापानी फ़न मुसव्वरी के साथ साथ उन पर यूरोपी फ़न मुसव्वरी का रंग भी बेहद नुमायां रहा। लेकिन इन सब के बावजूद एक हिंदुस्तानी होने का एहसास उन पर हमेशा बना रहा और अपने मुल्क के रंगो खुशबू को खूबसूरती के साथ अपने रंगों में उतारते रहे। मुसव्वरी के साथ साथ उन्होंने कार्टूनिस्ट के तौर पर भी अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। उनके बनाए गए कार्टून उनके अपने ज़माने में खूब पसंद किए गए और सराहे गए। उन्होंने अपने कार्टूनों में मुख्तलिफ असलूब और तकनीक का खूबसूरत इस्तेमाल किया और साथ ही उस दौर की सियासी, समाजी और मजहबी मौज़ूआत को जगह दी। अगर आप उनके कैरिकेचर्स देखें जो उन्होंने कार्टून्स बनाए हैं तो उसका एक अलग ही सोशल मैसेज है और एक अलग ही दिखता है कि उसका क्या मकसद था। उसका मकसद था भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार व एक इंग्लिशडम जो हो गया था, एक जो ब्रिटिश शासन का टिपिकल प्रॉब्लम्स थी और किस तरह से वो भारतीयों पे अत्याचार कर रहे थे, वो उन्होंने अपने ही ढंग से दर्शाया।
لیکن وہ کارٹونوں کو بناتے وقت اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اس پر طنز و مزاح کا رنگ غالب رہے اور اپنے زمانے کی سچائیوں کو اپنے انداز میں سامنے لائے، اور اس میں وہ بے حد کامیاب بھی رہے۔ Now, following this, he develops this two streaks. One, a little introvert, looking inward kind of thing. The other, which was more dealing with the external world. The one that which dealt with the external world comes to a kind of fruition in his cartoons, which were published in 1916-17, which critique contemporary life in colonial India, the mores of the Babus, and the way the new educated class was trying to mimic the British, and so on and so forth. ان کے مداحوں کی تعداد اس زمانے میں اتنی زیادہ تھی کہ بہت سارے لوگ صرف ان کے کارٹونوں کا مطالعہ کرنے کے لیے اخبار خریدا کرتے تھے۔ These drawings, I'm sure somebody in Kolabhavan should be able to show you the cartoon drawings, but they are really wonderful. گگنیندر ناتھ کو مصوری کے ساتھ ساتھ موسیقی سے بھی بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ اور ڈرامہ میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے، خاص کر ناٹکوں کی سیٹ ڈیزائننگ میں ان کا رول بے حد نمایاں ہوتا تھا۔ زندگی میں بھلا ہمیشگی کسے حاصل رہی ہے، چاہے وہ انسان کتنا بڑا کوئی فنکار ہی کیوں نہ ہو۔ گگنیندر ناتھ ٹیگور بھی اسی طرح ایک دن ہم سے جدا ہو گئے۔ ان کی وفات 1938 میں ہوئی۔ ان کی تصویریں آج بھی پوری حفاظت اور خوبصورتی کے ساتھ کلکتہ کے جورا سنکوں کے مقام پر واقع ربیندر ناتھ سوسائٹی میں رکھی گئی ہیں، تاکہ آج کی نسل بھی اس نامور مصور کے کارناموں کو دیکھ اور سمجھ سکے اور اس کا گہرائی سے مطالعہ کر سکے۔ بلا شبہ ہندوستانی فن مصوری میں گگنیندر ناتھ ٹیگور کا مقام بے حد بلند تھا، اور خاص کر بنگال اسکول آف پینٹنگ میں ان کی حیثیت استاد الاساتذہ کی سی تھی۔ اس عظیم فنکار کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں۔